قطع نظر اس بات کے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں وہ کون سا غیر جمہوری رویہ یا عمل اپنایا جاتا ہے، چاہے وہ ایمرجنسی ہو، چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے وہ گورنر راج ہو خیبر پختونخوا میں، یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے جبری انحراف کی کوشش ہو، یا ایڈہاک ججوں کے ذریعے سے کسی فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش ہو، یا کچھ نئے کیسز بنا کر کچھ مخصوص جماعتوں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو، آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ دھڑوں کو جس بھی طرح سے دبانے یا کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی تصادم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی ماورائے آئین صورتحال پاکستان میں جنم لیتی ہے یا نہیں، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے۔ ظاہر ہے جب چیزیں شروع ہوں گی اور تبھی سمجھ آئے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی حادثے کی طرف پاکستان جائے، کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت تو پہلے ہی کسی حادثے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن گزشتہ دنوں میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے حکومت کو بالعموم اور اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص کافی پریشان کر دیا۔ پہلی تو سپریم کورٹ میں جو 8 ججوں نے 4 ججوں پر حاوی ہو کر تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا اور مبینہ طور پر تحریک انصاف کو کافی ریلیف فراہم کر دیا، بقول رانا ثناء اللہ کے اور دیگر لیگی قائدین کے، کہ جو ریلیف انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا یا جو ریلیف وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے وہ فراہم کر دیا۔ یعنی بادی و نظر میں حکومتی بینچز والے بھی یہ تسلیم تو کر رہے ہیں کہ اگر یہ ریلیف یعنی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں ہو جاتا تو شاید انہیں زیادہ حیرت نہ ہوتی یا انہیں زیادہ افسوس نہ ہوتا یا ان کے دل پہ زیادہ ہاتھ نہ پڑتا۔ انہیں زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ ریلیف پی ٹی آئی کو فراہم کر دیا گیا، جو کہ ریلیف پلس ہے حکومتی بینچوں اور شاید اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی۔ ایک تو اس فیصلے نے بہت دل گرفتہ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو، پھر بنو کا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہوا وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی قرارداد ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب آپریشن عزم استحکام شروع ہو رہا ہے اور ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں، یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس آپریشن کی آڑ میں اگر کچھ ایسا ہوا کہ صوبے میں کوئی بدامنی یا احتجاج یا کچھ اور شروع ہوا تو اس کی ذمہ داری وفاق کی ہوگی۔ یعنی ٹھیک ہے کہ بظاہر تو اس قرارداد میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے صرف اتنا ہی مطالبہ کیا ہے کہ کوئی آپریشن لانچ کرنے سے پہلے حکومت اسلام آباد کی حکومت ان سے مشورہ کر لے، لیکن چونکہ انہوں نے ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کچھ ہوا تو پھر ذمہ داری وفاق کی ہوگی، تو یہ دھمکی راولپنڈی والے اپنے دل پر لے سکتے ہیں اور اس کا کوئی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے لیے۔ تو یوں یہ جو تینوں واقعات ہیں، بنو واقعہ اور کے پی اسمبلی کی قرارداد اور پھر سپریم کورٹ کے ججوں کی سر نہ جھکانے کی روش، یہ آئندہ چل کے کسی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف پاکستان کو لے جا تو سکتا ہے، کسی تصادم کی طرف پاکستان کو لے جا تو سکتی ہے یہ صورتحال، لیکن اس کا انحصار پاکستان تحریک انصاف پر اور نون لیگ کی حکومت پر شاید نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے اور نون لیگ حکومت میں ہے، لیکن تحریک انصاف 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اس کی اسٹریٹ پاور بھی متاثر ہوئی ہے، اس کے لوگ چھپ کر ووٹ تو ڈال سکتے ہیں اور خفیہ ناموں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے حکومت پر تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ شاید ابھی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور حکومتی بینچز جو ہیں وہ ظاہر ہے سلیکٹڈ حکومت ہے اور کسی کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، تو ان کے پاس تو کوئی زور کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی سخت فیصلے کر سکیں، صرف طاقت راولپنڈی کے پاس ہے، اور راولپنڈی 75 سال سے کندھا استعمال کرتا ہے عدالت عظمیٰ کا، چاہے وہ جسٹس منیر کا زمانہ ہو، نظریہ ضرورت کا زمانہ ہو، یا وہ کوئی بھی کیسز ہوں، آسما جہانگیر بنام سرکار اور دوسو کیس ہو یا نصرت بھٹو کیس ہو، یا جو بھی کیسز ہوں جو آج تک چلتے آئے ہیں، طیارہ سازش کیس ہو، مشرف کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہو عدالت عظمیٰ کا اور اسے پاکستان کے آئین تک میں ترمیم کرنے کی اجازت دینے اور 3 سال تک پاکستان کا اقتدار غصب رکھنے کی اجازت دینے کی بات ہو،
ظاہر ہے ہر معاملے میں فوج نے ہمیشہ عدالت کا کندھا استعمال کیا اور عدالت نے وہ کندھا فوج کو پیش کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ 8 ججوں نے سپریم کورٹ کے کندھا دینے سے، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو کندھا دینے سے انکار کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو 6 ججز پہلے ہی راولپنڈی کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ جاری کر چکے تھے اپنے خط میں. اب یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی ہم سب جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی اگر کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تو. کم از کم اس وقت تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو میں کوئی جرأت رندانہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے اپنے ابا جی کے سامنے، اور نون لیگ تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم اس وقت، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی 9 مئی کی سازش کا الزام اپنے سر لے. ایک عدلیہ ہی ہے جو آئین کی حفاظت اور آئین کے کسٹوڈین ہونے کے نام پر کوئی جرأت مندانہ فیصلہ دے سکتی ہے. یعنی کسی مارشل لاء کو، کسی ایمرجنسی کو، کسی گورنر راج کو، یا کسی جماعت پر پابندی لگانے، یا کسی جماعت کو اس کی جائز سیٹوں یا کسی اور حق سے محروم کرنے کے فیصلوں کے خلاف جو رکاوٹ بن سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، وہ صرف اور صرف عدالت ہے. اور اب اگر تو عدالت نے اپنا کندھا استعمال نہ ہونے دیا تو پھر بھلے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان تاریخ کی درست سمت اپنے سفر کا آغاز کر سکتا ہے. اور اگر عدالت نے دوبارہ کسی نظریہ ضرورت، دوبارہ کسی سرنڈر ڈاکومنٹ پر سائن کر دیے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی صدیوں سے، ساری عمر سے بنائی ہوئی عزت کا کوئی جو ہے وہ اس پر سمجھوتا کر لیا، تو پھر یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے بھی اور عدالت عظمیٰ کی تاریخ کے لیے بھی اور قاضی صاحب کے لیے بھی بلا شبہ افسوسناک ضرور ہوگا. چاہے آپ پاکستان کو کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیں، کچھ لوگ جو اپنی اناؤں کی تحفظ کی خاطر پاکستان کو کسی حادثے سے دوچار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، شاید آپ ایسا کوئی سمجھوتا کر کے پاکستان کو کسی حادثے سے تو بچا لیں، کسی تصادم سے بچا لیں اسلام آباد کو، لیکن پھر آپ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے.